ہاں یہ سارے اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں، جہاد کی باتیں بتا رہے ہیں، اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل. آپ ان کی بات پہ یقین کر لیتے تھے کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے، قرآن پاک جیسے وہ بتاتے تھے، ان کی اپنی کتابیں تھیں، خود لکھتے تھے یا کہاں سے لاتے تھے وہ کتابیں؟ وہ کتابیں اس کے پاس تھے. اچھا مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح اچھا، خود انہوں نے وہ جہاد کے حوالے سے اور یہ ساری چیزیں آپ کو، اور یہ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ مرتد ہے، لوگ جو ہے پاکستان فوج کے بارے میں کہتے تھے. اچھا. اور پھر ادھر ٹریننگ مکمل کر کے ادھر پھر لے کے آئے. اچھا، یہ ایک آپ پہلے بتائے تھے کہ ٹریننگ کے دوران بھی انہوں نے 2 حصے بنا دیے تھے کہ ایک جو تھا وہ ٹریننگ ان کی اس کے اندر وہ مشقیں کرتے تھے، اور دوسری کے لیے وہ خودکش بمبار. وہ کیسے وہ کرتے تھے؟ کیسے وہ کہتے تھے کہ علی کو ہم ادھر لے آتے ہیں خودکش بمبار میں اور دوسرے کو ہم ادھر لے آتے ہیں، وہ کیسے کرتے تھے؟ وہ خود ترتیب بناتا تھا اور وہ اس ترتیب کے ساتھ وہ کام کرتا تھا. اور اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اگر کرنا ہے تو اس طرح جنت جاؤ گے اور آپ کو حوریں ملتی ہے. اچھا. ہاں. اور دودھ کی نہریں، حوریں. ہاں دودھ کی نہریں اور سارا سب کچھ ملتا ہے. اگر اس دنیا میں کیا کرتے ہو، بس ایک ہی جھٹکے میں جاؤ گے جنت میں. پھر ہم نے کہا کہ نہیں یہ وہ صحیح. علی، میں آپ سے اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین، آپ اس بچے کی کہانی سن رہے ہیں کہ جس کو یہ بہلا پھسلا کے لے کے جایا گیا، اور قریبی رشتہ دار گاؤں کا جس نے کہ کہا کہ آپ اورکزئی ایجنسی میں جائیں، وہاں پہ آپ کو گاڑیاں ملیں گی، گن ملے گی، وہاں پہ آپ کو کھانے پینے کی اچھی چیزیں ملیں گی. اور چونکہ غریب گھروں کے بچے ہیں اس لیے ان کو اس لالچ میں کہ ان کو دنیا کی سہولتیں ملیں گی لے جایا گیا وہاں پہ. یہ بچہ بتا رہا ہے کہ وہاں پہ ٹریننگ دی جاتی تھی، اور وہاں پہ جو 20-25 لوگ تھے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ان میں سے کون سا بچہ زیادہ کمزور ہے جس کو کہ ہم نے خودکش بمبار بنانا ہے، اور جو بچے تھوڑے سے جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے فٹ ہوتے تھے ان کو ہم کس طرح سے دہشت گرد بنائیں گے. اور ان کی ٹریننگ اسی حساب سے ہوتی تھی، اتنے منظم اعتبار سے کی جاتی تھی یہ ٹریننگ. سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اس طرح کے کردار بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ان کو ہم کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، کس طرح سے ان پہ نظر رکھ سکتے ہیں. اس بچے کے پاس بہت اہم معلومات ہیں اس حوالے سے، اور اس کا چونکہ اپنا ذاتی تجربہ ہے، اور اب یہ بتا رہا ہے، اسے پوچھیں گے کہ کس طرح سے وہ لوگ اس کو پھر وہاں سے یعنی اورکزئی ایجنسی سے پشاور لے کے آئے، اور پشاور میں پھر اس پہ کیا بیتی، کس طرح سے پولیس نے اس کو پکڑا. یہ ساری کہانی ہم آپ کے تک لے کے آئیں گے، خود علی کی زبانی اس کی اپنی کہانی اور بتائیں گے. لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. کہیں جائیے گا بات. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مالاکنڈ ٹیلی ویژن سے. ہم بات کر رہے ہیں خودکش بمبار بننے والے تھے لیکن بچ گئے اور اب ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں. 16-17 سال کی ان کی عمر ہے. یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اب اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئے ہیں. لیکن صرف ایک سال پہلے اس بچے کی زندگی بالکل مختلف تھی. علی، کتنا آپ اب بتا رہے تھے کہ آپ نے جب اورکزئی ایجنسی میں تھے وہ آپ کو بتاتے تھے کہ جنت ملے گی، خودکش بمبار بن جاؤ، آپ کو حوریں ملے گی، آپ کو دودھ کی نہریں ملیں گی اور ہمیشہ زندہ رہو گے، ہے نا؟ اس طرح کی باتیں وہ آپ کو بتاتے تھے. تو اس کے بعد پھر آپ کیا محسوس کرتے تھے جب آپ کہتے ہیں، آپ جب لٹریچر پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، تو آپ کہتے تھے یہ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے جنت ملے گی. تو کس طرح کی پھر انہوں نے آپ کو خودکش بمبار والے حصے میں ڈال دیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کو ہم بمبار بنائیں گے. تو وہ آپ کی ٹریننگ کیسے کرتے تھے؟ جب میں ادھر سے فارغ ہو گیا نا تو پھر ادھر لے کے آیا اسی مرکز میں. اسی مرکز سے پھر جو ٹریننگ کرتا ہے، جو خودکش کی حملے کرتا ہے، اور جہاں پہ ان کو کیا کہتے تھے؟ فدائین کہتے تھے؟ ہاں، فدائی بھی کہتے. جو جہاں پہ خودکشی کرتا تھا نا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح جب وہ ادھر لے کے آیا تو انہوں نے کہا کہ
ادھر خودکش کرنا ہے اور اس طرح جنت جاؤ گے، حوری ملتی ہے اور سب کچھ ملتا ہے. اور ادھر ہم کو کہتا تھا کہ رات کو جگاتے تھے اور انہوں نے کہا کہ اٹھو اور نماز پڑھو اور تلاوت کرو اور اپنے ذکر کرو. ہم پھر اٹھتے تھے اور ہم اپنے ذکر کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد ادھر سے جب 8 دن گزاری، 10 دن ادھر گزاری تو پھر انہوں نے کہا کہ اب تمہارا ٹارگیٹ آ گیا ہے، اب چلو. ٹارگیٹ آ گیا ہے. اچھا علی، انہوں نے آپ یہ نہیں سوچتے تھے کہ آپ کو جو آپ کا رشتہ دار کہتا تھا وہ تو کہتا تھا کہ گن ہوگی، گاڑی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہاں آپ آئے تو بالکل مختلف ماحول ہوگا، تو آپ نے نہیں سوچا کہ یہ تو کچھ اور کہتے تھے اور کچھ اور لوگ ہیں؟ اس طرح میں نے بھی سوچ لیا کہ انہوں نے کیا بتایا اور یہ ہے کیسا، یہ کیسا ماحول ہے، یہ کیسا عجیب سا زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہم پر رحم کیا. اور اس کے بعد ہماری میڈم نے بھی اس طرح کہا کہ یہ بتاؤ کہ پھر آپ کو وہ انہوں نے کہا کہ اب آپ کا ٹارگیٹ آ گیا ہے، اب آپ کو ساتھ چلنا ہے. 8-10 دن انہوں نے آپ کی ٹریننگ کی، آپ کو یہ لٹریچر پڑھنے کو دیا، آپ کو بیان بھی کرتے تھے کہ کس طرح سے سارا بیان بھی آپ کو مولانا صاحب کرتے تھے کہ جب آپ مرو گے تو آپ کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ اوپر حوریں آپ کو ویلکم کریں گی، خوش آمدید کریں گی، یہ سارا بھی بتاتے تھے آپ کو؟ ہاں. اچھا وہ تھوڑا سا بتاؤ، وہ کیسے بتاتے تھے؟ وہ اس طرح بتاتے طالب آپ ان کو بولتے ہیں. طالبان نے کہا کہ وہ جو مولوی صاحب تھا اس نے کہا کہ اس طرح آپ کو جنت جانا ہے اور جب آپ کو مرنا ہے تو مرنے کے بعد اگر آپ نے اچھا کام تو کیا ہے، اس طرح اللہ کے نام پہ اپنے آپ کو قربان کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگا جب آپ کو بم بلاسٹ کرتے ہو، آپ کو کچھ تکلیف نہیں ہوگا. اور میں نے کہا کہ اس طرح بات ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک سنکٹ کی بات ہے. اور انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ یہ اس طرح بات نہیں ہے. اس نے کہا کہ اس طرح ہے. ہم تو پھر مجبوری سے بھی مانتے ہیں کہ اس طرح یہ بات ٹھیک ہے. بس انہوں نے آپ کو مجبور کر دیا؟ ہاں مجبور کر دیا. لیکن آپ سوچتے تھے کہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ فوراً آپ کو 1 سیکنڈ میں جان نکل جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر بلا لیں گے اور پھر آپ کو پورے ملیں گی، یہ سارا یہ آپ سوچتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل. لیکن آپ مجبور تھے کیونکہ آپ ان کے نرغے میں پھنس چکے تھے تب تک. ہاں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جب آپ مر جاؤ گے تو آپ کا روح جو ہے وہ اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ کو یہ کہے گا کہ میں یہ بندہ ہوں کہ آپ کے نام پہ میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے. اور وہ سارے ٹوٹے ہیں نا، وہ ٹکڑے وہ آ کر کے انسان بن جائے گا اپنے آپ کا، جو میرا جو اچھا وہ جو آپ خودکش حملے میں جب آپ کے ٹکڑے ہوں گے تو وہ دوبارہ مل کے آپ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، یہ اس نے کہا؟ دوبارہ زندہ ہو جائے گا. تو پھر وہ اللہ کہے گا کہ آپ جنت جاؤ گے، ڈائریکٹ جنت میں لے جائے گا. تو اپنے اس طرح باتیں کرتا تھا. اور پھر ادھر جب ٹریننگ مکمل کر کے وہ ادھر سے انہوں نے مجھے جو جگہ تھا وہ ٹارگیٹ کر لیا کہ ادھر جانا ہے، جو جدھر آپ خودکش کرتے ہیں. چوکی کو ٹارگیٹ کر لیا؟ ٹھیک. بس فوج کی چوکی کو؟ ہاں. ادھر سے لے کے آیا پشاور میں لے کے آیا. اور انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے آپ خودکش کر، جب ہم کہیں گے بس آپ تیار ہوگے. اور ادھر سے مجھے
گھر کے بہانے پہ لے کے آیا تھا کہ آپ کو گھر لے چلتے اچھا، گھر کا بہانہ لے کے آپ کو پشاور آ گئے، جہاں انہوں نے آپ کا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ آپ نے فوج کی یا پولیس کی چوکی کو ٹارگٹ کرنا. ٹارگٹ کر. ٹھیک. اور ادھر جب گئے نا پشاور میں، جو ہمارا مرکز تھا ادھر ہی ہم جو باتیں کر ادھر ہمارے ساتھ 4 بندے تھے، 5 بندے تھے ہمارے ساتھ، 5 تھے اور 2 بچے تھے. اور جب ہم گرفتار ہو گیا نا تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی چھوڑنا ہے. وہ 2 بچوں کو بھی چھوڑ لیا اور مجھے پکڑ کر کے لے کے آیا. اور جب ادھر ہی جب پشاور میں اور جو مرکز تھا ادھر ایک دن پشاور میں طالبان کا جو مرکز تھا. ہاں. اچھا. جو ادھر ہی ایک بندہ تھا ہمارے ساتھ، وہ ایک رات کو پکڑ لیا پولیس نے. اس کے ساتھ کچھ سامان بھی تھا. اچھا، تو پشاور میں جس جگہ پہ آپ ٹھہرے وہ کیسی جگہ تھی؟ وہ کیا مدرسہ تھا، کیا تھا وہ؟ 3 کمرے تھے، 3-4 کمرے تھے لینڈ پہ، اور ادھر ہی ایک مدرسہ تھا وہ بناتا تھا. اور ادھر ہی شادی تھا جو گاؤں میں. اچھا، وہ گاؤں تھا اور اس میں پشاور کے قریب. ہاں. اور اس میں مدرسہ تھا اور مدرسہ کے ساتھ 3 کمرے تھے اور وہاں پہ شادی بھی ہوتی تھی. ہاں، شادی بھی ہوتی تھی. اچھا. پھر ہم نے 2 دن گزارے، 2 راتیں، اور ایک رات کو اس بندے کو پکڑ لیا اور تیسرے دن کو ہم کو بھی پکڑ لیا. اچھا، آپ وہاں پہ گئے، آپ کو ٹھہرایا، اور وہاں پہ آپ کے سمیت 2-3 لڑکے اور بھی تھے، اور آپ کے جو وہ ٹرینرز تھے جو ٹریننگ دیتے تھے وہ بھی تھے وہاں پہ. ہاں. وہ کتنے تھے جو ٹریننگ تھے، جن میں سے ایک بندے کو پکڑ لیا انہوں نے؟ وہ کتنے لوگ تھے جو آپ کو پشاور میں مرکز میں لے کے آئے؟ وہ ایک بندہ تھا جس نے مجھے لے کے آیا. ٹھیک. اور وہاں پہ آلریڈی کتنے لوگ تھے وہاں؟ پہلے سے کتنے لوگ تھے؟ پہلے سے 4 بندے تھے. اچھا، تو اس میں سے آپ کہہ رہے ہیں ایک پولیس نے پکڑ لیا. ہاں. انہوں نے آگے سے ریزسٹ کیا؟ انہوں نے آگے سے فائرنگ کی کیا؟ فائرنگ کیا، اور جب ہم کو حملہ کیا نا پولیس نے تو ادھر ہمارے ساتھ ایک کمرہ تھا، اس میں 3 بندے سوئے ہوئے تھے، اور ہمارے کمرے میں 2 بچے تھے اور 2 اور بندے تھے. ہمارے ساتھ 3 بندے تھے. اور انہوں نے کہا کہ ابھی کیا کرتے ہیں، میں سویا ہوا تھا، اور انہوں نے جھڑپ کیا طالبانوں نے، اور انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے. فائرنگ شروع ہو گیا تھا، اور ہمارے ساتھ 2-3 پولیس بھی تھے جو کمرہ تھا ہمارا. ہم کو کیا کہ آپ کہاں رہنے والے ہو؟ میں نے کہا کہ ادھر کا رہنے والا ہوں، جو جگہ کا رہنے والا تھا میں. جو آپ کا گاؤں تھا وہ آپ نے بتایا کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں. اچھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے بتایا کہ آپ نے صحیح بتا دیا پولیس کو جب انہوں نے حملہ کیا تو فائرنگ بھی ہوئی، اس میں ایک آدمی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں ہاں کہ وہ مر گیا. ہاں، مر گیا.